حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے سمندر کے غوطہ زن تھے، بحر وحدت کے شناور تھے۔ آپ کی نگاہ معرفت کی روشنی سے زمانہ منور ہوا۔ جس بھی شخص پر نگاہ ڈال دیتے تھے اس کی دنیا بدل جاتی تھی، اس کے مقدر کے اندھیرے ختم ہو جاتے۔ اگر وہ سیاہ بخت ہوتا تو آپ کی ایک نگاہ سے وہ خوش بخت ہو جاتا تھا۔ آپ کے والد نصرانی تھے، جبکہ آپ پیدائشی طور پر توحید پر چلنے والے تھے۔ آپ پیدا ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب آپ کو نصرانی درسگاہ میں ڈالا گیا تو پہلے ہی دن آپ کو نصرانی استاد نے جو درس دیا آپ نے اسے تسلیم نہیں کیا، اور آپ یہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ تین نہیں ایک ہے۔ آپ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے اور زندگی کا بڑا حصہ آپ کی خدمت میں گزارا اور سلوک کی منازل طے کرتے رہے، اور پھر اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ کے مرشد پاک نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور کہا کہ مخلوق خدا کی خدمت سر انجام دو۔ آپ نے تمام زندگی ان کے حکم کی پیروی کی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہے۔ اس کے ساتھ درس و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ نے باقاعدہ طور پر صوفیزم کی بنیاد رکھی اور اس کے اصول ترتیب دیے، جس سے آپ کے طالبین نے بے پناہ فائدہ اٹھایا۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے کہ حضرت میں نادار ہوں، گھر کا سارا سامان فروخت ہو گیا ہے، انتہا یہ کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہا، میری مدد کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور اس نے مجھے تمہاری مدد پر مامور کر دیا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ اس کو کھجوروں کا ایک تھیلا دے دو۔ خادم دوڑتے ہوئے اندر گیا اور واپسی پر ایک تھیلا لایا اور اس کے حوالے کر دیا۔ آپ نے اس نادار شخص سے فرمایا کہ یہ تمہاری ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ قناعت پسندی کی زندگی اختیار کرنا، محتاجوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ وہ کھجوروں کا تھیلا لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس کھجوروں کے تھیلے سے کتنے دن گزر جائیں گے۔ اس کا ذہن وسوسے کا شکار تھا، لیکن اس بات سے بالکل مطمئن تھا کہ جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہو کر رہے گا۔ وہ گھر پہنچا اور تھیلا بیگم صاحبہ کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ تمہاری تمام زندگی کے لیے بہت ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تمام زندگی کے لیے ہے، یہ کیسے کافی ہے؟ اس میں 10 کلو سے زیادہ کھجور نہیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ والوں کی باتیں ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھانے کی حاجت محسوس ہوئی تو اس نے کچھ کھجوریں نکال کر کھانا چاہیں۔ اپنی پہلی کھجور کھائی، اس کی گٹھلی کو دیکھا تو وہ سونے کی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور بیگم صاحبہ سے کہنے لگا کہ اس کھجور میں سے سونے کی گٹھلی نکلی ہے۔ اس کی بیوی بھی حیران تھی۔ تھیلے میں جتنی کھجوریں بھی تھیں ان سب کھجوروں میں سے سونے کی گٹھلیاں نکلتی رہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تمام عمر کے لیے کافی ہیں۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بیمار شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا مجھے برس کا مرض لاحق ہے، دعا کیجئے کہ میرا یہ مرض جاتا رہے۔ آپ نے اس درخت کے ایک پتے پر دم کیا اور فرمایا کہ اسے کھا لو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہارا یہ مرض جاتا رہے گا۔ ایک شخص آپ کا گستاخ تھا، ایک دن آپ کے منہ پر آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ ایک عقیدت مند نے آپ سے کہا کہ حضرت اس کے حق میں بد دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص آج کا سورج ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہلاکت میں ڈالے گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ 2 کتے اس پر مسلط ہو گئے اور اسے چیر پھاڑ دیا۔